کے دماغ میں بھرنا شروع کر دیا۔ اب ایک گروہ تیار ہونے لگی اندرونی طور پہ، اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے، سوائیوں نے مسجد نبوی جو ہے اور اس کی زمین جب خریدی گئی تھی، اللہ کے نبی نے خریدا تھا اور مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تھی، تو اس زمین کی قیمت حضرت عثمان غنی نے ادا کیا تھا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد نبوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خریدی ہوئی زمین پہ بنی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لڑکیوں سے ان کا نکاح ہوا، بے شمار انہوں نے اسلام کی مدد کے لیے دولتیں خرچ کی۔ وہ یہی بلوائی عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے لوگ مسلمانوں کے گروہ کے بیچ میں گھس گھس کر کے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا، اور حالت یہاں تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو اسی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے سے روک دیا، نہیں جانے دیا، مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہی سبائی بلوائی ان کے گھر کی دیوار کو لانگ کر کے، کود کر کے، اندر گھس کر کے جب وہ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، اس حالت میں ان کو شہید کر دیا۔ کھانا پینا سب بند تھا پہلے سے، ہر طرح کی پابندی ان کے اوپر لگائی گئی۔ جو ذوالنورین ہیں، ہمارے نبی کی دو لڑکی سے جن کی شادی ہوئی، جنہوں نے مسجد نبی کے لیے زمین خریدا، کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا، بہت سارے کام کیے، خلیفے وقت ہیں، ان کو اتنے مظلومانہ طور پہ شہید کیا گیا۔ اس لیے جو ماہرین تاریخ داں ہیں، مورخ میں سے جو ماہرین ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں، جو ماہرین ہیں وہ کہ اسلام میں سب سے بڑا اگر مظلوم کہا جائے، سب سے بڑا شہید اگر کہا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں۔ یہ بڑے بڑے بہت ہی پہنچے ہوئے مورخین ان لوگوں کا نچوڑ ہے تاریخ کا۔ اس کے بعد حضرت علی آئے، حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے یہی سواری لوگ۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہی کے شہید ہونے کے بعد حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بیچ میں جنگ بھی کرا دیا سوائیوں نے۔ جنگ ہوئی، بہت خونریز جنگ ہوئی، سب کچھ ہوتا رہا، اور عبداللہ ابن سبا کا گروہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ بالآخر یزید کا دور آیا، حضرت امام حسین کو کوفہ کے لوگ بلانے لگے کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے لیے اتنے لاکھ اور اتنے ہزار لوگ دل و جان سے قربان ہونے کو تیار ہیں، آپ تشریف کو لائیں۔ سینکڑوں خطوط کوفہ والوں نے بھیجے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر مکہ مدینہ سے نکلے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے لڑکے، حضرت عبداللہ ابن عمر،
سمجھائی کہ دیکھیے آپ کو کوفہ والوں نے بلایا ضرور ہے، لیکن کوفہ والوں کی بات پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوفہ والوں نے حضرت امام حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، کوفہ والوں نے دھوکہ دے کر کے آپ کے ابا جان کو شہید کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ آپ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی بات تھی کہ میں نے کوفہ والوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اس لیے مجھے جانا ضروری ہے۔ حضرت امام حسین چلے، اس کے بعد آپ ہم سب جانتے ہیں کربلا کے میدان میں کیا ہوا۔ وہی کوفی لوگ تھے، جنگ ہوئی، پانی بند کیا گیا، جنگ ہوئی، اہل بیت کے جو بھی افراد تھے شہید ہو گئے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے سب شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، یکے بعد دیگرے سب شہید ہو گئے، اور آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد شمر دل جوشن اور اس جیسے سبائی لوگ جو اندر سے اسلام کے سب سے بڑے مخالفین تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹا، میزہ میں لگایا، اور اپنے فوج میں سر مبارک کو اوپر اٹھا کر کے آواز لگائی، حسین حسین حسین۔ اب فوجیوں نے دیکھ لیا کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے سر مبارک کو کوفی کربلا کے میدان سے لے کر کے یزید کے دربار تک پہنچتا ہے، اور سر مبارک روح اقدس لب مبارک جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب سے ملایا، چوما، بوسہ دیا، پیار سے اس سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ سر مبارک نیزہ کے اوپر ہے۔ گویا کہ وہ سر مبارک حقیقت میں کہہ رہا ہے کل بھی یہ سر سب سے اونچا تھا، اور آج بھی ہے، قیامت کے دن بھی یہ سر سب سے اونچا رہے گا۔ یزید کے دربار میں پہنچا، اہل بیت کی خواتین ساتھ میں تھی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا، ان کو قیدی بنا کر کے یزید کے پاس لے جایا گیا۔ جب حضرت زینب حضرت امام حسین کی بہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی کوفہ میں پہنچی، اور دوسری خواتین، تو دیکھا پورے کوفہ کے اندر ایک ماتم برپا ہے، عورتیں گال نوچ رہی ہیں، سینہ پیٹ رہی ہیں۔ حضرت زینب کو تعجب ہوا، تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت زینب نے جن کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ آ کر کے ٹوٹ کر کے گرا تھا، بے ساختہ کہہ اٹھی کہ اگر ان لوگوں نے ہمارے بھائی کو قتل نہیں کیا تو کس نے ہمارے بھائی کو قتل کیا؟ اور اس کے بعد ان کے زبان اقدس سے ایک لفظ نکلتا ہے، ایک لفظ نکلتا ہے، اور نبی کی نواسی ہے۔ وہ تو اللہ کو پکارتی کہ اللہ آسمان کو گرا دے زمین کے اوپر، یقین